ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا. جی خوش آمدید. تقریبی مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود. ناظرین آج ہمارا آخری کوارٹر فائنل ہے. کل سے انشاءاللہ سیمی فائنل کے مقابلوں کا آغاز ہو جائے گا. آج وہ 3 آخری کنٹیسٹنٹ جو اپنے اپنے انتخابی مقابلے انتخابی مراحل طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آج ان کے مابین مقابلہ ہوگا. چونکہ آخری کوارٹر فائنل ہے, بچے بھی بڑے تیز ہیں, میں سن چکا ہوں, وہ سنتے رہتے بھی ہیں ان میں سے کچھ کو, تو ایک اچھا مقابلہ ہم آج بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. میں بچوں کا تعارف سب سے پہلے چاہوں کہ آپ سے کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ آج ہیں محمد شیخ رامش, سید حیدر علی اور لائبہ اقبال. آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیر مقدم ہے آپ کا آج کے آپ کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ منصفین کا ایک بہت شاندار پینل جو کہ ہر روز ہی ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. آج بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شاہد مسعود بھائی. سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں شاہد بھائی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی میں بالکل خیریت سے ہوں. جولیدہ حال دیکھ کر پوچھا جو اس نے حال, کہنا پڑا کہ خوب ہوں, اچھا ہوں, ٹھیک ہوں. اچھا آپ بھی دل پہ لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں بس وہ آپ نے چونکہ خیریت دریافت کی تو اچھا لگا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. تدریس سے وابستگی عرصہ دراز سے ہے. ریڈیو پاکستان, پاکستان ٹیلی ویژن اور یو نیم اٹ ہی ہیز اٹ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ رسول کا کرم ہے, آپ کی دعائیں شامل ہیں. طبیعت ٹھیک ہے, مزاج ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. رضوان زیدی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ججمنٹ پینل کا حصہ ہیں آغاز ہی سے الحمدللہ. رضوان بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ مالک کا خیر مقدم ہے. آج جس موضوع پر ہمارا مقابلہ ہے, اقبالی کی اشعار ہیں, اقبالی کی ایک غزل ہے, اس سے اخذ کیا گیا ہے, وہ ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے, اور جو موضوع ہے وہ ہے قیادت کا معیار. اس موضوع پر یقینی طور پر آپ لوگ تیاری کر کے آئے ہوں گے. مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آج تقریر کریں گے محمد شیخ رامش. رامش تشریف لائیں. آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ اور کم سے کم 2.5 منٹ. کاؤنٹر اسکرین پر موجود ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہ 3 صفات جب کسی انسان میں آ جائیں تو وہ تاریخ کے عظیم لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. صدر علی وقار, وہ عظیم لوگ جن کا چرچا دنیا میں تا قیامت رہتا ہے, کیونکہ جناب والا انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے دشت و دشت دریاؤں کو بھی تسخیر کیا ہوتا ہے. سب سے بڑے قائد محمد عربی, جنہوں نے بدر کے میدان میں نہتے 313 سے لے کر خندق کے میدان میں خندق کھود دینے تلک ایسی قیادت کی کہ قلیل العدد ہونے کے باوجود مسلمان فاتح بنے. ایک نام حضرت ابو بکر کا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ دین کا کوئی حصہ مٹے اور ابو بکر زندہ ہو, یہ برداشت نہیں. تو یہ الفاظ جب لوگوں نے سنے تو مرتدین کے خلاف جہاد پر نکل پڑے. ایک نام حضرت عمر فاروق کا ہے, جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. ایک نام اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلاتے طارق بن زیاد کا ہے, جن کی زیر قیادت 12,000 کا لشکر 1 لاکھ کی فوج پر حاوی ہوا. کہ جناب والا کارنامے پڑھیے اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ 600 سالہ عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالنے والے ارطغرل اور عثمان غازی کے. داد دیجئے خشکی پر کشتیاں چلا کر بھی قسطنطنیہ فتح کرنے والے محمد کو, کہ قصہ مختصر مذکورہ ہر ایک کردار ہی ان 3 صفات کا حامل ہے. تبھی تو اس فہرست میں شامل ہے کہ دشت و دشت دریا بنا چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تاروں کو راہ وہی دکھلاتا ہے جس میں یہ تینوں صفات ہوتی ہیں. صدر علی وقار, ان تینوں صفات کا حامل شخص دیکھنے کی خاطر دیکھیے جلال الدین شاہ خارزم کی جاں پرسوزی, جس نے چنگیزی سلطنت کی چنگیزیت کو خاک میں ملایا. دیکھیے محمود غزنوی کی جاں پرسوزی, جس نے 17 حملے کر کے سومنات کو پاش پاش کیا. دیکھیے محمد بن قاسم کو, جس نے سندھ کو فتح کیا اور سخن دل نوازی سے دلوں کو فتح کیا. دیکھیے ابن طولون کی نگاہ بلندی
کہ جب دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو موت تو ہر حال میں آنی ہے، تو ہم لڑ کر مریں گے کی سخن دل نوازی فرما کر 60,000 کے لشکر کے ساتھ 4 لاکھ کے لشکر کو نیست و نابود کیا۔ دیکھیے ٹیپو سلطان کی سخن دل نوازی، جس نے کہا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ نتیجہ ساتھیوں میں ولولہ آیا اور انگریزوں سے لڑ پڑے۔ دیکھیے بابائے قوم کو، جنہوں نے غلامی میں پس رہی قوم کو اپنا وطن دلایا۔ دیکھیے اس ہر ایک شخص کو جس نے ہر مشکل لمحے کو اپنی قیادت سے سہل بنایا، کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ شکریہ۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ رامش بہت اچھی تقریر کر کے گئے ہیں آپ۔ آج ہمارے دوسرے مقرر ہیں سید حیدر علی۔ حیدر تشریف لائیں۔ جو لوگ ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں وہ کسی خوف و خطر سے نہیں ڈرتے ہیں۔ صدر علی وقار، جو لوگ ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں وہ کسی خوف و خطر سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جن میں نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ لوگ تمام تر مشکلات کو بڑی آسانی کے ساتھ سر کر لیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑتے ہوئے، پھر آتش نمرود میں سرخرو ہوتے ہوئے۔ میں دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرتے ہوئے، پھر اسی دریا میں فرعون کو ڈوبتے ہوئے۔ میں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز کا جذبہ 313 کے اندر دیکھتا ہوں کہ جو بدر کے میدان میں 1000 کے لشکر کفار کو شکست دے کر بدر کو فتح کرتے ہیں، پھر میں احد کی چٹانوں سے ہوتا ہوا، طیبہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا خیبر کے میدان میں آ پہنچا ہوں کہ جہاں مایوسی نے 39 روز گزار دیے ہیں، مگر 40ویں روز نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز کا جذبہ لیے شیر خدا نے اپنے وار سے مرحب کے ہوش چھڑا دیے ہیں کہ پھر میں خیبر کے میدان سے ہوتا ہوا میدان کربل میں آ پہنچا ہوں کہ جہاں ایک جانب 9 لاکھ کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے تو دوسری جانب 72 کی آنکھوں میں نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز کا جذبہ ہے کہ ذی وقار قاسم و عباس شہید ہو گئے، اون و محمد نثار ہو گئے، علی اکبر قربان ہو گئے، مگر علی اصغر نے تیر کھا کر مسکرا دیا ہے، حسین ابن علی نے سجدے میں جان دے کر زمانے کو یہ بتا دیا ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ صدر علی وقار، اگر نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز کا جذبہ دیکھنا ہے تو سیف اللہ کا لقب پانے والے خالد بن ولید کو دیکھیے۔ اگر نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز کا جذبہ دیکھنا ہے تو اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلانے والے طارق بن زیاد کو دیکھیے۔ اگر نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز کا جذبہ دیکھنا ہے تو کفار پہ لگاتار 17 حملے کرنے والے فاتح سومنات محمود غزنوی کو دیکھیے۔ اگر نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز کا جذبہ دیکھنا ہے تو مسلمانوں کے لیے پاکستان بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیے کہ ذی وقار، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہ 3 چیزیں ہی انسان کو اس دنیا میں کامیاب کرواتی ہیں۔ اسی کے جذبے کی بدولت راشد منہاس، ایم ایم عالم، میجر اسحاق جیسے کئی ستاروں نے اس وطن پر اپنی جانیں قربان کر دی کہ جب عشق اپنی مرکز ازلی پہ آ گیا خود بن گیا حسین، 2 عالم پہ چھا گیا۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ کیونکہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہ 3 چیزیں ہی مددگار ہوتی ہیں انسان کو اس دنیا میں کامیاب کروانے کے لیے۔ شکریہ۔ رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے۔ سید حیدر علی، بہت اچھی تقریر آپ کر کے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کی ہماری آخری مقررہ ہے لائبہ اقبال۔ لائبہ تشریف لائیں۔ جی، قیادت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسانی ذہانت کی گہرائیوں کو چھونے والا ایک معنی خیز سوال ہے۔
قیادت کا معیار محض اختیارات کے عہدے پر فائز ہونا نہیں ہے صدر علی وقار، یہ تو عظمت حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے اور بااختیار بنانے کے بارے میں ہے۔ صدر علی وقار ایک حقیقی رہنما وہ ہوتا ہے جو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے، کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ شعر ہے جو قیادت کے جوہر کو خوبصورتی سے سمیٹتی ہے کہ علی وقار قیادت کا معیار وہ ہے جو انسانوں کو ایسی بلندیوں تک پہنچانے کی تلقین کرتی ہے کہ تقدیر کے کھلنے سے پہلے ہی انسان کی امنگوں اور ارادوں کے بارے میں سوال کرتی ہے۔ صدر علی وقار، اگر ہم اسلامی روشنی سے قیادت کے معیار کو دیکھیں تو قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اگر ہم اسلامی روشنی سے قیادت کی بات کریں تو صدر علی وقار یہ وہ عقائد کے عملے، کردار اور عقیدوں میں ہوتا ہے۔ صدر علی وقار قیادت کا معیار یہ وہ معیار ہے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں پایا جاتا تھا، یہ وہ معیار ہے کہ ان کی قیادت میں تھا امانت داری، دیانت داری، عدل و انصاف، جو انسانوں کو ایک ہموار اور روشن راہ پہ لے گیا۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں عدل و شجاعت اور دیانت داری کی بلندیاں نمایاں تھیں جو مسلمانوں کو ایک ہموار زندگی کی راہ دکھاتی تھی۔ صدر علی وقار اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی قیادت میں عدل و شجاعت اور اخلاقیات کی بلندیاں نمایاں تھیں۔ صدر علی وقار دراصل قیادت وہ ہے جو ایک مثبت تبدیلی کی جھلک ہوتا ہے، جو امیدوں کو پرواز دیتا ہے اور جو مستقبل کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ اقبال نے فرمایا ہے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے اللہ نگہبان۔ آل رائٹ، یہ تھیں لائبہ اقبال، آج کی ہماری آخری مقررہ۔ آج ایک بہت اچھے موضوع پر ایک اچھا مقابلہ ہوا، قیادت کا معیار، بہت اچھا بولے، لگ رہا تھا کہ آپ لوگ تیاریوں سے آئے ہیں، اور فیصلہ کیا ہوگا وہ تو جج صاحبان ہی جانیں گے، لیکن ہم فیصلہ جانتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، تو بریک کا وقت ہے، اب واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جج صاحبان، کیسا مقابلہ ہوا آج کا؟ شاہد بھائی آپ سے آغاز کریں گے۔ آج مزہ آ گیا۔ اچھا، واقعی آپ کو مزہ آیا؟ تو مطلب مقابلہ اچھا ہوا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں۔ لائبہ بیٹا، آج شاید آپ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی تھیں، آج راستے میں کوئی پرابلم ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ بھول بھی گئیں، کوئی بات نہیں، زندگی پڑی بھی ہے اور آپ چھوٹی ہیں ابھی، انشاءاللہ پھر کریں گی۔ اور ہے اپنا صحیح کیجیے گا، ہے ٹھیک ہے نا، آپ ہے کہتی ہیں، ہے کریں ایک تو، اور جو آپ بھول گئیں تو کوئی بات نہیں، آپ کوارٹر فائنل تک آئیں، آپ نے بہت اچھا کیا، رزلٹ مجھے ابھی نہیں معلوم کیا ہے۔ اور میں محمد شیخ رامیش اور آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایک عادت ہے کہ ہم قلم لے کے بیٹھتے ہیں، کوئی غلطیاں کریں، اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی غلطی نہ کرے۔ تو آج آپ لوگ تیاری میں سمجھا آپ کہنے لگے کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی غلطیاں کرے اور ہم اسے پکڑیں۔ رامیش، آپ نے البتہ فتح کر لیں اس کو، اور پھر آپ نے 100 کہا تھا، 100 کو تھوڑا سا اس کو بھی صحیح کر لیجیے گا، لیکن مجموعی طور پہ کوئی ایسی غلطیاں نہیں ہوئیں۔ آپ دونوں نے تقریر ایسی کی کہ ہم تینوں کو بہت مزہ آیا آج۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو ہم آپ میں سے چوز کرتے ہیں، کیونکہ ایک نتیجہ کس کے حق میں آیا، مطلب 2 کو تو چھوڑنا پڑے گا ہمیں، تھوڑی دیر میں پتہ لگ جائے گا، لگ پتہ جائے گا، لگ پتہ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، بچے ماشاءاللہ آج تیاری کے ساتھ آئے، نسبتاً غلطیاں تلفظات کی کم ہوئی ہیں، انڈاؤٹیڈلی، لیکن اس کے باوجود بھی بدر اور بدر میں فرق ہے۔ جی، تو بدر کا جو تلفظ ہے وہ صحیح ہے، اور اسی طریقے سے قربان 2 بار کہا گیا، قربان کو، اور اس پر بھی توجہ دیجیے۔ باڈی لینگویج بہت اچھی تھی، آئی کانٹیکٹ بہتر تھا،
اور ٹھہراؤ بھی تھا اور الفاظ کا منطقی استدلالی ارتباط بھی تھا. تو یہ اگر تقریر میں آ جائے تو لہجے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ پاک کرے یہ بچی ہماری ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے اور انشاءاللہ زندگی میں بہت کامیابیاں اور بھی ملیں گی. بالکل ایسے ہی. رضوان بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آج بہت اچھا مقابلہ. اور لائبہ بیٹا تھوڑی سی کمی تھی لیکن آپ کے اندر الحمدللہ جو مقررانہ صلاحیت ہیں وہ بدرجہ تم موجود ہیں. اس سلسلے کو بالکل جاری رکھیے, اللہ کامیاب کرنے والا ہے. اچھا پھر رامش, جس طرح وہ سو کی طرف توجہ دلائی, پیش کو ذرا درست کر لیجئے کیونکہ فوج تھا, موت, قوم, تو یہ ذرا سا نا آتا ہے کیونکہ تلفظ کے باقاعدہ نمبر ہیں, تو اس پر ذرا توجہ دیجئے. مواد اچھا تھا. پھر حیدر, اچھا صرف آپ سے ہم تو مصرع دہرانے کی تاکید کرتے ہیں کہ نہ کریں, آپ نے اپنی پہلی لائن دوبارہ ہی دہرائی تو ذرا سا خیال کریں. لیکن ایک بھرپور جو آپ ایک نیچرل ڈیبیٹر ہیں کہ آپ اس پر ایکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ میں ایکٹ کرنے آیا ہوں, آپ ایک نیچرل ہیں, چاہے وہ مباحثے کی طرف آپ کو سننے کا اتفاق ہوا یا تقریر میں. تو مقابلہ مجموعی طور پر بہت اچھا تھا اور سن کر واقعی آج لطف آیا. اور سر کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں, ابھی سر نے ایک لفظ لیا ارتباط جو یقیناً ربط سے ہے, تو یہ میری معلومات میں ایک اضافہ, تو آئندہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم استعمال کریں گے, رائج کریں گے. سر بڑی بس یہ آپ کی گفتگو میں یہ ربط باقی رہنا چاہیے, ارتباط ہونا چاہیے. ارتباط ہونا چاہیے. ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ بیٹا جو آپ لوگوں کو بھی اور ہمارے بچے جو ہیں خاص طور پر, یہ جو دونوں حضرات ہیں عمر میں مجھ سے تو چھوٹے ہیں, پکی بات ہے ان کی جو جی بالکل پکی بات ہے. اور لیکن ایک یہ خاندانی تربیت ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں سے کیسے رشتہ اور رابطہ اور کیسے اس کو اس محبت کا اظہار کیا جائے, یہ رشتے ہوتے ہیں. اور اسی کو آپ کو آگے لے کے چلنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ مقابلوں میں آئیں. احترام اور عزت کے رشتوں کو استوار کریں گے تو زندگی آگے بڑھے گی. بالکل ایسے ہی. اور یہ پتہ دیتی ہے کہ آپ کہاں سے آئیں اور کن ہاتھوں میں تربیت پائی آپ نے. وہ وقت آ گیا ہے جب ہم فیصلہ سناتے ہیں, آپ کو فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں. آج کا فیصلہ کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج کا فیصلہ جو ہے وہ میں نہ سناؤں. آج کا فیصلہ ہم کسی اور سے سنتے ہیں, اور اس کے لیے جو سب سے مناسب شخصیت ہمارے ساتھ ہے وہ شاہد بھائی آپ کی ہے. تو یہ فیصلہ سنانا ہے. آج کا فیصلہ میں چاہوں گا فیصلہ ایسا کرتے ہیں کہ رامش اور محمد شیخ رامش اور سید حیدر علی, آپ دونوں ڈیسائیڈ کیجئے. آپ دونوں کے درمیان ٹائی ہے, کس کو جیتنا چاہیے. میں ٹاس کر لوں؟ نہیں یہ بتائیں, یہ بتائیں گے یا میں چلا جاؤں؟ رامش آپ بتائیے پہلے, دونوں کو نہیں, ایک بتائیں گے کس کو. ٹائم نہیں ہے. چلو اگر فیصلہ تمہارے پاس ہو, بس ون لائنر. قسمت کبھی کبھی یہ موقع دیتی ہے. رامش بولو. حیدر علی کون ہونا چاہیے؟ آپ ہونا چاہیے. حیدر علی کو یہ کانفیڈنس ہے. اور آپ بتائیے رامش, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ہونا چاہیے. رامش بھی اپنے لیے یار بڑے. اچھا پہلے یہ جھجک رہے تھے, لیکن جب دیکھا نا کہ حیدر نے کہا ہے تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ نہیں میں اپنا ووٹ کیوں ضائع کروں. کیا کریں, دونوں کر دیں. کہہ لیں جی دونوں ہو گئے, دونوں پکی بات ہے. بالکل ہو گئے. فائنل سیمی فائنل کے لیے کہہ دیے نا, میں اسے ڈن سمجھوں. چلے جی کیا کہنے, بہت مبارک ہو محمد شیخ رامش آپ کو اور سید حیدر علی آپ کو. آج کے فاتح حیدر علی آپ ہیں اور رامش آپ دوسرے نمبر پر آئے, لیکن اس کے باوجود وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں سیمی فائنل کے لیے. آپ سے انشاءاللہ سیمی فائنل میں ملاقات ہوگی, اور ہم چاہتے ہیں کہ سیمی فائنل کا مقابلہ اس سے بھی اچھا ہو. چونکہ کوارٹر فائنل اگر ایسا ہو رہا ہے تو سیمی فائنل میں آپ کی تیاریاں بھی اچھی ہونی چاہیے اور ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ہائی ہوں گی. بہت مبارک ہو ایک بار پھر سے آپ دونوں کو, آپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے. آج کا دہن میں زباں اپنے اختتام کو پہنچا ہے. جانے سے پہلے معاونین کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ ڈیلی بیسس پر تعاون شامل رہتا ہے. مختلف برانڈز کا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سیوسٹن کا, پنجند کا, وولکا فوڈ گگلی کا, کوئس شربت کا, نیلسن پینٹ کا, بیجان ٹیشوز کا, جوجو کینڈی کا, سیلانی اسپائسز کا, بلوم پرفیومز کا اور فریش ون واٹر کا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دہن میں زباں کے فائنل تک رسائی حاصل کرے گا اور وہاں پر جا کر پہلی, دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرے گا, اس کے لیے جناب سہیل شمس کی جانب سے 1 لاکھ روپے کیش پرائز, سکہ رائج الوقت, اور ساتھ ہی ساتھ ایزی ہیئر کلر کی جانب سے LED کا تحفہ بھی ہے. جو دوسری پوزیشن حاصل کرے گا اس کے لیے 75,000 روپے, اور حبیب آئل ملز کی جانب سے فوڈ فیکٹری, اور جو تیسری پوزیشن حاصل کرے گا اس کے لیے, کیسا لگ رہا ہے یہ سن کر, اچھا لگ رہا ہے, جو تیسری پوزیشن حاصل کرے گا اس کے لیے 40,000 روپے کیش پرائز جناب سہیل شمس کی جانب سے, اور حبیب آئل ملز کی جانب سے جوسر بلینڈر کا تحفہ ہے.
تو بہت شکریہ آپ تمام برینڈز کا کہ آپ نے ہمارے سیگمنٹ میں اس پروگرام میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا. آج کا دہن میں زباں اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارا اگلا سیگمنٹ دیکھیے علم اور علما. کیو ٹی وی کے معروف ہوسٹ جناب رئیس احمد کے ساتھ مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا